اینڈ آف دی ٹائم کے حوالے سے مختلف احادیث میں یا اسلامی کتابوں میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں خون ریزی کا اور بہت زیادہ جنگ و جدل کا، قدرتی آفات کا، تباہی کا ذکر دیکھیں تو وہ تو ہمیں پاکستان میں بھی نظر آتا ہے، اور دائیں بائیں مڑ کے بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی نظر آتا ہے۔ آپ اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ اصل میں احادیث کی کتابوں میں کتاب و اشراط الساعہ اور کتاب و علامات القیامہ، یہ مختلف ابواب ہیں، اس میں کچھ علامتیں بیان ہوئی ہیں کہ کب اینڈ آف دی ورلڈ ہوگا اور دنیا کب ختم ہوگی تو کیا ہوگا۔ اس میں کچھ ہے علامت عمومی نوعیت کی، جن کو عام طور پر علماء نے کہا چھوٹی علامت ہے، یعنی جھوٹ بڑھ جائے گا، دھوکہ دہی ہو جائے گی، انسان علم کم ہو جائے گا، بغیر علم کے لوگ فتویٰ دینے لگیں گے، موسیقی کا بہت رواج ہو جائے گا، بے شرمی بے حیائی بہت بڑھ جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ بعض علامتیں ایسی ہیں کہ جن کا خاص طور پر ذکر کیا، اس میں ایک حدیث جو ام الحدیث کہلاتی ہے، ام السنہ، حدیث جبرائیل، کہ وہ حضرت جبرائیل ایک مرتبہ انسانی شکل میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، مجمع تھا پورا موجود مسجد نبوی میں، تو وہاں انہوں نے کچھ سوالات کیے کہ اب بتائیے اسلام کیا ہے، آپ نے جواب دیا، ایمان کیا ہے جواب دیا، اور احسان کیا ہے، پھر قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا اس کا علم تو جو پوچھنے والا ہے اور جو جسے پوچھا جا رہا ہے بس ان کے علم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر کچھ علامتیں کیا ہوں گی، تو دو علامتوں کا خاص طور پر ذکر کیا۔ اذا تلد الامۃ ربتہا، جب کوئی لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، یعنی مائیں جو ہیں وہ لونڈیوں کی شکل میں اختیار کر لیں گی، اور لڑکی بیٹیاں اتنی سرکش ہو جائیں گی کہ مائیں ان کو کچھ کہہ نہیں سکیں گی کہ مبادہ میں سے کوئی روکوں ٹوکوں کسی بری بات سے، کسی غلط حرکت سے، تو نہ معلوم یہ کیا بیٹھے مجھے کیا جواب دے۔ اور نمبر دو یہ کہ جب تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جو ننگے پیر رہتے تھے، جسم میں ننگے ہوتے تھے، کپڑے نہیں ہوتے تھے، کھانے کو نہیں ہوتا تھا، یتطاولون فی البنیان، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ اب یہ صورتحال جو ہے اس وقت، جس طرح سرکشی، اولاد کی سرکشی ہے، اور اولاد میں سے خاص طور پر پہلے یہ تھا ہماری تہذیب میں کہ لڑکی جو ہے وہ زیادہ فرما بردار، خاموش تباہ ہوتی تھی، اور لیکن یہ کہ آج جو ہے جس طریقے سے کہ وہ ماؤں پر جس طرح ان کا اپنا حکم چلاتی ہے، یا یہ کہ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں امارات میں، دبئی میں برج الخلیفہ بن گیا ہے، عمارتوں کے لمبے لمبے بنانے کا جو ہے کتنی اونچی اونچی عمارتیں بن رہی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ 70-80 سال پہلے ہی ان کے پاس کھانے کچھ نہیں تھا۔ ان دو بنیادی علامات کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہیں؟ اور علامات میں سے مثلاً بڑی علامات میں سے دجال کا خروج ہے۔ ایک یہ ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا، 3 جگہوں پر زمین میں خسف ہو جائے گا، زمین دھس جائے گی، ایک بہت بڑی آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی، اس قسم کے علامات ہیں، اور بہت سے جو ہے وہ خون خرابہ ہوگا، وہ بھی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ان میں سے جس چیز کا ذکر آپ کر رہے ہیں اس کا ذکر میرے نزدیک بالخصوص قیامت سے نہیں ہے، اس کا تعلق اصل میں اس سے ہے کہ اس وقت امت مسلمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں ہے۔ یہ سخت الفاظ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، کسی مسلمان کو پسند نہیں آئیں گے، ہم کبھی بھی یہی سوچ نہیں سکتے کہ ہم مسلمان بھی اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ حال کیا ہے، ہم سے پہلے امت مسلمہ تھی بنی اسرائیل، وہ حضرت موسیٰ کے امتی تھے، جیسے ہم حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان کے پاس تورات تھی جیسے ہمارے پاس قرآن ہے، وہ بھی امت تھی، 2000 برس تک اس منصب پر فائز رہی، اور اس امت کے اوپر بڑے بڑے عذاب آئے، کبھی نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں انہیں برباد کیا گیا، کبھی شارگون جو تھا سیریا کا بادشاہ ان کے ہاتھوں برباد کیا گیا، کبھی آپ کو معلوم ہے یونانیوں نے انہیں رگیدا، کبھی رومنز نے رگڑا، ہم بھی پچھلی صدی میں جو جرمنز نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کسی مسلمان امت کے ساتھ، ایک ہے کافروں کا معاملہ تو یہ ہے کہ یا تو یہ ہے کہ ان کا عذاب اصل جو ہے وہ آخرت میں ہے، حساب وہاں ہو سکتا ہے۔ وہ امت جسے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب دے، اپنی شریعت دے، وہ گویا کہ کسٹوڈین ہو جاتی ہے اللہ کے دین کی اس دنیا میں، اور اس اعتبار سے ریپرزنٹیٹیو ہوتی ہے اللہ کی اولاد۔ اب اگر وہ اپنے عمل سے مس ریپرزنٹ کرے اللہ کو تو پھر وہ عذاب کی مستحق ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کی کہنا یہ ہے کہ جو آج کل مسلمانوں کے حالات ہیں یہ عذاب الہی ہے؟ عذاب الہی ہے، جو کچھ آ رہا ہے جس کے ہاتھوں آ رہا ہے، چاہے وہ بش کے ہاتھوں آ رہا ہو کسی اور کے ہاتھوں آ رہا ہو، لیکن جو آیا ہے اس نے رب کے بغیر تو اس دنیا میں پتہ بھی نہیں ہلتا۔ ڈاکٹر صاحب لیکن جن لوگوں کے حالات کا ہم ذکر کر رہے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو جہاد کا نام لے کر لڑنے نکلے تھے، وہ تو پھر اللہ کی راہ میں ہے،
قرآن اور سنت کا وہ نام بھی لیتے ہیں اور عمل بھی کر رہے ہیں، اور قرآن پاک شاید بہت سے اس میں حفاظ بھی ہوں گے. وہ تو اصل میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ ایک ریئیکشن پیدا ہوا اس سے کہ جو امریکہ نے شروع کیا ہے، جو کروسیڈ امریکہ نے شروع کی ہے، جس کے لیے کہ بش نے لفظ بھی استعمال کر دیا تھا کروسیڈ، پھر واپس نہیں آئے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو یہ پروٹیسٹنٹ عیسائی ہیں ان میں جو سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں آج کل امریکہ میں، ایونجلسٹ کہلاتے ہیں، ان کا سب سے بڑا رسالہ نکلتا ہے دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ، ملینز کی تعداد میں شائع ہوتا ہے. اگست 2001 کا پرچہ اس کا جو ہے، یعنی ستمبر میں ٹوین ٹاورز ابھی گرائے جانے ہیں، اس سے ایک مہینے پہلے جو چھپا ہے، اس کا ایڈیٹر لکھتا ہے many people think that crusades are a matter of the past, over forever, but they are wrong. Preparations are being made for the last crusade, which will be the bloodiest of all. یہ جیری فلیشر اس کا ایڈیٹر لکھ رہا ہے موٹے الفاظ کے اندر. اب وہ تو ظاہر بات ہے امریکہ میں تھا کہ یہ تیاریاں ہو رہی تھی. انہوں نے خود گرائے ٹوین ٹاورز، خود گرا کر اور ملبہ ڈالا وہ طالبان پر اور اسامہ پر، تاکہ پبلک اوپینین جو ہے امریکہ کی وہ پریشان ہو کر اور وہ غصے میں آ کر غضبناک ہو کر ہر رقم جو ہے دینے کو تیار ہو جائے، جتنا چاہے بلین اور ڈالرز لو اور ان کو ختم کرو. یہ ہے در حقیقت کہ ان کا پھر اس کا رد عمل ہوا جو ہوا ہے. یہ جو جہادی تحریکیں ہوئی ہیں جو پاکستان میں شروع ہوا، یہ سب کیا ہے؟ اٹس اے ریئیکشن ٹو دیٹ. ڈاکٹر صاحب اگر دوبارہ ہم قیامت کی نشانیوں کی طرف ہی آ جائیں، آپ کا ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ 1962 میں امام مہدی کا ظہور ہو چکا، اس پہ تفصیل جاننا چاہوں گا. یہاں میری یہ بات آئی تھی اور یہی راولپنڈی کے ایک جلسے میں میں نے یہ بات کہی تھی اور میرا گمان تھا، لیکن وہ گمان صحیح ثابت نہیں ہوا. یہ ہمارے اندازے ہوتے ہیں. ویسے یہ کہ بحیثیت مجموعی جن حالات میں حضرت مہدی کا ظہور ہونا ہے وہ حالات وجود میں آ چکے. حضرت مہدی کے آنے کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیا کوئی خاص وقت ہوگا؟ ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ وہ وقت آ چکا یا ان کا ظہور ہو چکا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت مہدی سے مراد کیا ہے. دیکھیے دو مہدی ہیں اصل میں، ایک مہدی ہے اہل تشیع کے اور ایک مہدی ہے اہل سنت کے. نام ایک ہے، یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کے والد کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہوگا، خود ان کا نام محمد ہوگا. یہ بھی ہم مانتے ہیں دونوں، شیعہ بھی سنی بھی، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولادی سے ہوں گی اور ان کے جو بڑے بیٹے حضرت حسن ان کی نسل سے ہوں گی. یہ باتیں ایگریڈ اپون ہیں. البتہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک تو وہ ان کے 12ویں امام تھے کہ جو چھپا دیے گئے تھے ایک غار کے اندر بچپن میں بالکل بچپن کی حیثیت میں. تو اندیشہ یہ تھا کہ انہیں عباسی جو خلفاء ہیں وہ قتل کروا لیں گے. یہ اہل تشیع کا تصور کا خیال ہے کہ وہ جو چھپے ہوئے ہیں وہ ابھی تک چھپے ہوئے ہیں. تو ان میں پہلے غیبوبت صغریٰ تھی 2 سال تک، جس میں کہ لوگ ان کے پاس جا کر کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کر لیتے تھے. اس کے بعد غیبوبت کبریٰ کہلاتی ہے. اب تک کوئی رابطہ نہیں ہے کسی کا، لیکن وہ ظاہر ہوں گے تو جو چھپے ہوئے ہیں. ہمارے نزدیک وہ مجدد ہوں گے. ہر صدی کے اندر حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر اس دین کو تازہ کرنے کے لیے مجددوں کو اٹھاتا رہے گا. مجدد کہتے ہیں تجدید، دین کو تازہ کر دینا. یعنی دین کی تعلیمات کے اندر اگر غلط چیزیں آ گئی ان کو ہٹا دینا، اگر کوئی گرد و غبار آ گیا آئینے کے اوپر صاف کر دینا، یہ مجدد کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے اٹھاتی ہے. ہمارے نزدیک مجدد ہوں گے اور وہ آخری مجدد ہوں گے اور وہ مجدد کامل ہوں گے. یعنی ان سے پہلے جو مجددین آئے ہیں انہوں نے دین کی جزوی خدمت کی ہے. مثلا یہ خرابی پیدا ہو گئی اس کو ٹھیک کر دیا، یہاں پر یہ فتنہ آ گیا ہے اس نے جواب اس کو رد کر دیا. لیکن اب جو ہوگا وہ جو مجدد آئیں گے وہ در حقیقت پورے ایک نظام کی حیثیت سے جیسے حضور نے قائم کیا تھا اللہ کے دین کو اسی طرح کریں گے. لیکن ایک چیز طے ہے کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملے گا. ایک چیز اور فرمائیے گا کہ ان کے لیے جو جب یہ خود کو آ کے بیان کرتے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں یا میں آپ کو لیڈ کروں گا، وہ جگہ کے حوالے سے یہ ہے تعین کہ مکہ میں ہوگی؟ نہیں، اصل میں ایسی بات بھی بلکہ اس کے برعکس ہے. ہمارے پاس جو سب سے جو معتمد علیہ حدیث ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضور کی زوجہ محترمہ تھی. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک خلیفہ کے انتقال کے بعد خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. اب خلیفہ سے مراد بادشاہ ہو سکتا ہے، معنی میں خلیفہ، ایک خلیفہ راشد ہوتا ہے. خلیفہ راشد تو بہرحال نہیں وہ ہے، اس دور کی بات ہو رہی ہے. اور اس وقت یہ ہے کہ ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا. اب یہ میرا اس کے بارے میں اندازہ کیوں چھپے گا کہ کچھ اس کی حیثیت ایسی ہوگی کہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایسا شخص ہے
ہی شوڈ پلے سم رول کہ اب آ کر یہاں پر کوئی سورا صفائی کرائے، لیکن وہ اس سے کچھ گھبرا کر اس ذمہ داری سے اس کے بوجھ کو نہ سمجھتے ہوئے کہ وہ برداشت کر سکتے جا کے چپ جائے گے، انہیں پھر تلاش کیا جائے گا اور پھر نکال کر ان کو لے کر آئیں گے. وہ اعلان نہیں کریں گے، وہ اعلان نہیں کریں ان کے ہاتھ پر زبردستی بیٹھ کی جائے گی. پھر کوئی آواز آئے گی جو غیب سے کہ یہ اللہ کا بندہ مہدی ہے، واللہ عالم. یہاں سے ذکر آتا ہے پھر خراسان کے اس لشکر کا، نہیں، اس کے بارے میں نہیں، اس کے بعد تو آتا ہے کہ ایک لشکر ان کو بھیجا جائے گا شام سے. شام سے وہ شام کا لشکر جب آئے گا، اور وہ معلوم ہوتا ہے کہ شام میں اس وقت پھر کوئی حکومت جو ہے وہ اسلام مخالف حکومت کوئی قائم ہوگی، تو وہ اس سے پہلے چونکہ کچھ اور باتیں ہوگی وہ میں بعد میں عرض کروں گا. تو وہ لشکر جو آئے گا وہ دھس جائے گا زمین کے اندر، مکہ اور مدینہ کے درمیان. تب یہ بات جو ہے یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے گی کہ یہ در حقیقت واقعی یہی مہدی ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو اس پہ حدیث موجود ہے کہ وہ لشکر آئے گا اور مکہ اور مدینہ کے درمیان دھس جائے گا. یہ ہے صحیح ہے. خراسان کا ذکر آتا ہے بہت. خراسان کا جو ذکر آتا ہے وہ مہدی کے ذکر میں نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ کے ذکر میں ہے. یہ جو ایک لانگ چین آف ایونٹس ہے اس میں پھر یوں سمجھیے کہ اس کا ڈراپ سین ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول. اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جا کر جنگ کرنے کے لیے جو لشکر چلیں گے ان میں سے خراسان سے آئے گا. وہ خراسان سے آئے گا. خراسان سے جانے سے پہلے پھر امام مہدی کا ٹینیور کتنا ہوگا، کتنی مدت تک وہ لیڈ کریں گے امت کو؟ آپ پورے یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ ایک اسلامی حکومت جو ہے وہ بہت صحیح قسم کے حضور کے نقش قدم پر خلافت علی منہاج النبوہ وہ قائم کر دیں گے. لیکن ایک اور حدیث آتی ہے، یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ، ایک مشرقی ملک سے فوجیں آئیں گی، لوگ آئیں گے جو مہدی کی حکومت قائم کریں گے. معلوم ایسا ہوتا ہے، یہ میرا گمان ہے، پھر ایک اندازہ ہے، ہم یقین کے ساتھ ان تمام چیزوں کی جو ہے انٹرپریٹیشن کچھ اندازہ تو کر سکتے ہیں، لیکن پورا اس کا ٹائم فریم بنانا اور اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ کہنا، معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یہ جو عرب کے مشرق کا علاقہ ہے، اس میں افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، ہند بھی ہے، ایران بھی آتا ہے، یہاں کہیں پر پہلے کوئی ایسی حکومت قائم ہو چکی ہوگی کہ وہاں سے فوج جائے گی جو مدد کرے گی حضرت مہدی کی وہاں پر حکومت ان کی جمانے کے لیے. تو مشرق، اسی لیے ایک اور حدیث بھی آتی ہے حضور کی کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ہندوستان کی طرف سے. تو اس سے یہ گمان کیا گیا ہے کہ اس علاقے میں کہیں پہلے وہ ایک اسلامی صحیح اسلامی حکومت قائم ہوگی اور اس کی فوجیں پھر جائیں گی کہ جو حضرت مہدی کی مدد کریں گی اور حکومت قائم کریں گی. حضرت مہدی کے ٹرم کے حوالے سے مختلف جگہوں پہ مختلف ٹائم فریم بھی لکھے ہوئے ہیں. کچھ جگہوں پہ ذکر ہے 7 سال، 9 سال، یا بعض نے 40 سال بھی تحریر کیا ہوا ہے. اس میں زیادہ صحیح حدیث کون سی ہے؟ میرے خیال میں اب یہ اصل میں چونکہ میں اس کے لیے پوری طرح تیار ہو کر تو نہیں آیا ہوں، تو یہ میرے خیال میں 7 سال ہے. 7 سال ہے. تو اسی دوران 40 سال آتا ہے حضرت عیسیٰ کا. حضرت عیسیٰ کا جو ظہور ہے وہ امام مہدی کے ہوتے ہوئے ہی ہوگا، اور ایک نماز کا بھی ذکر آتا ہے جس میں وہ امامت کا ذکر کرتے ہیں. اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. اصل میں اس سے پہلے عرض کر دوں کہ اس سے پہلے معلوم ہوتا ہے حضرت مہدی کے سے پہلے کہ آرمگڈون جس کا ذکر ہے بائبل کے اندر، اور جس کو اگر آپ جا کر دیکھیں اس میں ڈکشنری میں تو آپ کو ملے گا کہ ویری بگ وار which will be fought between the forces of good and evil before the end of this world. اچھا، حدیث میں اس کا ذکر ہے الملحمۃ العظمی. ملحمہ کہتے ہیں جنگ کو، لحم گوشت، تو گوشت کے چیتڑے اٹھتے ہیں جنگ کے اندر، تو کسائی کی دکان کو بھی آج کل عالم عرب میں ملحمہ کہا جاتا ہے. تو یہ ملحم جو ہے وہ بڑی جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے اندر بہت بڑی تباہی ہوگی اور مسلمان ممالک کی بڑی شکست ہوگی. اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جو گریٹر اسرائیل جو ہے وہ تقریباً قائم ہو جائے گا. یہ حضرت مہدی کے ظہور کے بعد کا زمانہ ہے یا اس سے پہلے کا؟ آس پاس ہی ہے، اس کے آس پاس کا زمانہ ہے. اور پھر حضرت مہدی جو ہے اس کے خلاف جہاد جو ہے وہ شروع کریں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے وہ ریگین کریں گے وہ ممالک. اب یہ عراق اور شام اور یہ سب چلے جائیں گے، جبکہ ادھر اس کا ذکر ہے حدیث کے اندر، یہاں تک کہ ترکی چلا جائے گا، یہاں تک قسطنطنیہ ہمارے یہاں سے نکل جائے گا. پھر وہ ریگین کریں گے. جب وہ ریگین کر رہے ہوں گے تو اس موقع پر پھر یہ دجال کا ظہور ہو جائے گا، یہودی کھڑے ہو جائیں گے. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے جو پہلی ملحمت عظمی ہے، آرمگڈون ہے، اس میں صرف عیسائی آئیں گے، یہودی نہیں آئیں گے. جس کا نقشہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ دونوں جنگیں جو ہوئی ہیں، اب جو پہلی وار ہوئی تھی جو گلف کے اندر
اس میں بھی انہوں نے اسرائیل کو بٹھا دیا تھا کہ تم بیٹھے رہو، امریکہ نے کہا سر تمہاری حفاظت کا ذمہ ہم پر، اور یہ لوگ اسکڈ میزائل سے ڈر رہے ہو، پیٹریوٹ میزائل ہم دے دیتے، یہ فضا میں اڑا دیں گے، اس کو سامنے نہیں لائے۔ اس لیے کہ اگر تم آؤ گے تو پھر عالم عرب جو ہے پورا کا پورا جو ہمارا ساتھ دے رہا ہے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ تو اسی طریقے سے تو یہ اس معاملات کے اب بھی جو یہودی جو ہے سامنے نہیں آ رہا کسی جنگ کے اندر، نہ عراق کی جنگ میں سامنے آیا دوبارہ جو عراق ختم کیا انہوں نے، نہ افغانستان کے اندر کسی کولیشن میں آیا، وہ تو بٹھائے رکھیں گے۔ البتہ آخر میں جب یہ دیکھیں گے وہ یہودیوں جو عیسائیوں کا لشکر آئے گا، اس کے حدیث کے اندر آتا ہے کہ 80 علم ہوں گے اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، تو گویا کہ 9.5 لاکھ کی نفری یہ آرمگیڈون میں آئے گی، اور اس کے نتیجے میں میرے نزدیک گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ کروسیڈ جس کی تیاری اس کی شروع ہوئی، اور جس کے لیے یہ ٹوئن ٹاورز گرائے گئے، جس کے لیے نیٹو کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس لشکر کا ذکر کر رہے ہیں اور گریٹر اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ذکر آتا ہے ان لشکر کا جو خراسان سے جائیں گے، تو اس کے اوپر بھی آتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے ہوں گے، جو اصفہان سے جائے گا جو دجال کو سپورٹ کرے گا وہ بھی کہا جاتا ہے بنی اسرائیل سے۔ یہ مختلف احادیث ہے، ایک حدیث جو ہے وہ تو یہ ہے کہ یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا۔ اچھا اب یہاں پر دو لفظ سمجھ لیں۔ خراسان، حضور کے زمانے میں خراسان ایک بہت بڑا ملک تھا، اسے ایرانی کہتے ہیں خراسان بزرگ، دی گریٹر خراسان، پورا افغانستان اس میں تھا، پاکستان کا مالاکنڈ ڈویژن اس میں تھا، ایران کا ایک صوبہ اب بھی خراسان کے نام سے وہ اس میں تھا، سینٹرل سٹیٹس جو ہیں رشین وہ بھی تھی، یہ سب ایک ملک تھا خراسان۔ یہاں سے فوجیں چلیں گی سیاہ علم لے کر۔ دوسرا لفظ آتا ہے ایلیا۔ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا۔ سن 70 عیسوی میں رومیوں نے یروشلم کو برباد کیا تھا، ایک ایک اینٹ ختم کی تھی، ایک ایک آدمی ختم کیا، 1,33,000 آدمی ایک دن میں قتل کیے ٹائٹس نے 70 AD میں، اور یہودیوں کو نکال کے باہر کیا جہاں سے ان کا ڈائسپورا شروع ہوا۔ تو اس کے بعد سے وہاں کوئی یہودی نہیں تھا اور شہر بھی بالکل اجڑ گیا۔ پھر ہیڈریان دوسرا آیا، اس نے آباد کیا، اس نے پھر اس کا نام یروشلم نہیں بلکہ ایلیا رکھا، تو حضور کے زمانے میں اس کا نام ایلیا تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ پھر اس وقت جو ہے ایلیا پر قبضہ مسلمانوں کا نہیں ہوگا، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا شام، اس کے بعد سے مسلسل قبضہ جو ہے مسلمانوں کا تھا۔ ہاں کروسیڈرز ہم سے لے گئے تھے 1099 میں، وہ پہلی کروسیڈز کے اندر ہم سے وہ جیت کر لے کر گئے تھے، اور 1187 تک وہ عیسائیوں کے پاس رہا تھا، پھر 88 میں وہ جو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے واپس لیا۔ تو اب پھر گویا کہ اس حدیث کی روح سے مسلمانوں کے قبضے سے باہر ہوگا، جو اس وقت ہے اب وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ تو اس حدیث میں یہ ہے کہ اس لشکر کو کوئی طاقت روک نہیں سکے گی، اس کا رخ موڑ نہیں سکے گی، جب تک کہ وہ جھنڈے لے جا کر ایلیا میں نصب نہیں کرتے گے۔ اچھا وہ علیحدہ حدیث ہے کہ اس میں یہ کہ خراسان سے لشکر آئے گا تو اس میں جو ہے وہ جو اس میں کوئی مہدی ہوں گے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ مہدی کا لفظ جو ہے وہاں پر کسی اور سینس میں بھی استعمال ہوا ہے، مہدی کے معنی ہدایت دینے والا یا ہدایت یافتہ، تو کوئی اور اس طرح کی حدیث، لیکن میرے خیال میں اصل حدیث یہ ہے جو میں نے آپ کو سنائی۔ اصفہان سے بھی لشکر جائے گا جو دجال کی مدد کرے گا، دجال کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ اصفہان میں یہودی ہیں اور بہت مضبوط کمیونٹی ہے، بہت اچھے مرفع الحال لوگ ہیں، اچھے کاروباری لوگ ہیں، بڑی طاقت والے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب پھر یہ دونوں بنی اسرائیل یہ اولاد تو انہی میں سے ہوئی نا، وہ اگر سلسلہ ملائیں تو یا حضرت یوسف علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام، کہیں نہ کہیں جا کر ان کا سلسلہ پھر ادھر سے ملتا ہے دونوں کا۔ کن کا؟ بنی اسرائیل کا ذکر ہوتا ہے نا، جو لشکر خراسان سے بھی جائے گا، جو لشکر اصفہان سے بھی جائے گا۔ نہیں، خراسان والے لشکر میں بنی اسرائیل کا ذکر میرے اس میں نہیں، اس اصفہان والے میں ہے۔ اصفہان کے اندر جو ہے کہ جب دجال نکلے گا تو اصفہان کے 70,000 یہودی اس کا ساتھ دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں جو بتا رہا تھا کہ وہ جب یہ سارے علاقے نکل جائیں گے، گریٹر اسرائیل بن جائے گا، پھر حضرت مہدی علیہ السلام کی جد و جہد سے وہ ریکلیم کیے جائیں گے، پھر ایک موقع پر آ کر پھر یہودی اٹھ کھڑے ہوں گے، اور ان کا ایک لیڈر ہوگا جو اپنے آپ کو مسیح کہے گا، مسیحا، جس مسیحا کے وہ منتظر ہیں ہمیشہ سے، اس مسیحا کا جو مسیح موعود ان کا ہے، مسیحا مسایا ان کا، وہ دعویٰ کرے گا، اور اس کا پھر جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے، وہ اسے قتل کریں گے، اور یہودیوں کا قتل عام ہوگا، اور جو گریٹر اسرائیل بنا تھا یہودیوں کے لیے وطن کا، وہ گریٹر گریو یارڈ آف دی جیوز بن کر رہ جائے گا۔
ڈاکٹر صاحب یہ جو سیاہ جھنڈوں کا سیاہ پرچم کا ذکر آتا ہے اس پہ بھی کچھ سوالات اٹھتے ہیں، کیونکہ جس ریجن سے ہم ذکر کر رہے ہیں سیاہ پرچم لے جانے کا، ایران میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی سیاہ رنگ کی ایک اہمیت موجود ہے، افغانستان میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی سیاہ رنگ والے موجود ہیں جو اس وقت بھی لڑ رہے ہیں. آپ اس کو کس سے ملاتے ہیں؟ اصل میں چونکہ حضور کے علم کے بارے میں بھی آتا ہے وہ سیاہ رنگ کا تھا، بعض اور بھی تھے لیکن عام طور پر سیاہ رنگ کا تھا. اور اسی طریقے سے جب یہ بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، اب تھی تو وہ خالص سیاسی جنگ، اقتدار کی جنگ تھی بنو عباس، لیکن اس میں نام لیا گیا تھا اہل بیت کا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہے حضور سے زیادہ قرابت تھی عباسیوں کی. عباس حضرت حضور کے چچا تھے، یہ ان کی اولاد تھی. اس کے لیے جو لشکر آیا تھا خراسانی، اس نے سیاہ علم بنا لیے تھے. غالباً یہ حدیث اس کے علم میں تھی، اس علم کی وجہ سے اس نے سیاہ علم اپنے بنائے اور اس کو اس نے استعمال کیا ہے. اور اس کے بعد سے جو اہل تشیع ہیں انہوں نے اس کو آن کیا ہے، اور جو سیاہ جو ہے اب ان کے علم آپ کو ہر جگہ ملیں گے، سیاہ ملیں گے. تو اس طریقے سے اس کی ایک تاریخ. لیکن افغانستان میں بھی اگر موجودہ طالبان کو بھی آپ دیکھیں، وہ تو میں نے کہا نا حضور کا علم کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ فالو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب حضرت عیسیٰ کی ٹوٹل ٹرم کی طرف جانے سے پہلے کچھ اور چیزیں ہیں، لائک یہ کہا جاتا ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا، سال مہینوں کی طرح گزر جائیں گے اور مہینہ ہفتوں کی طرح ذکر گزر جائے گا. اسی طریقے سے انسان کی پریشانیاں، مہنگائی، ضروری غذائی اجناس کی قلت، پانی کی کمی، یہ بہت ساری چیزیں جو مختلف آرٹیکلز میں تحریر ہوتی ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی وہ ڈالیں. چیزیں ہیں لیکن ان کی اہمیت نہیں ہے، عمومی نوعیت کی باتیں ہیں. یہ جو اصل نشانیاں ہیں وہ میں آپ کو بیان کر چکے وہ ہیں. بڑی جو ہے کیا وقت کا تیزی سے گزرنا وہ یہ تو اس ایک وقت ہمارے اہم سامنے نشانی ہے؟ جس تیزی کے ساتھ جو معاملہ گزر رہا ہے، اور وہ انسان جو ہے پیس، اب یوں سمجھیں گے نا، ریلیٹو ٹرم ہوتی ہے. اگر رفتار کسی انسان کی کم ہے تو اس کے لیے وقت جو ہے دیر میں گزرے گا، اور رفتار تیز ہے تو اس کے لیے وقت تیز سے گزرے گا. تو اس اعتبار سے اس وقت پیس آف ایونٹس جو ہے وہ اتنا ہو چکا ہے تیز کہ وقت جو ہے بہت تیزی سے گزر رہا ہے. جو اخلاقی قدروں کی تو ہم بات کرتے ہی ہیں، لیکن مسلمانوں کی اتنی خون ریزی جو ہے، کیا یہ بھی ایک نشانی ہے؟ اچھا، یہ اس کا خاص نشانی اس میں تو آ گئی جو میں نے آپ کو بتایا. جب اس سے پہلے جب یہ گریٹر اسرائیل بننے چلے جائے گا، اور جب کہ اس میں اس قدر بڑی خوریزی ہوگی، حدیث میں الفاظ یہ آئے ہیں ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 بڑھ جائیں گے ایک بچے کا. اور یہ بھی آیا ہے کہ اتنی لاشیں ہوں گی، اتنی لاشیں ہوں گی، زمین اٹی ہوئی ہوگی کہ ایک پرندہ، نفاست مزاج پر پرندہ جو ہے وہ چاہے گا زمین پر اترنا، لیکن اسے ہر جگہ لاش نظر آئے گی. یعنی ایک تو وہ ہے کہ جو مردار خور ہے، چیل ہو، گدھ ہو، اسے تو چاہیے لاش کھانے کے لیے، لیکن جو ایک اچھے مزاج کا پرندہ ہے وہ تو نہیں اترنا چاہے گا کسی لاش کے اوپر، تو اس کو جگہ نہیں ملے گی اترنے کی، یہاں تک کہ تھک کر ٹوٹ کر گرے گا تو لاش پر گرے گا. ڈاکٹر اسرار صاحب، ابھی آپ نے عراق جنگ کا حوالہ دیا، جہاں دو پہلے ایک ارلی 90s میں دیکھی تھی، ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھی. اب افغانستان میں بھی جو کچھ ہوا کہ اوپر سے اگر وہ ڈیزی کٹر برسائیں گے یا میزائل ماریں گے تو نیچے انسانوں کی حالت شاید اس سے مختلف تو نہیں ہوتی ہو. تو آپ کیا اس کو اس نشانیوں میں سے پاتے ہیں؟ اصل میں یہ کہ عمومی طور پر تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرے نزدیک جو بھی علامتیں جس انداز کی احادیث کے بیان ہوئی ہیں، میں اس سے آگے تجاوز کرنا نہیں چاہتا. اس سے تجاوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ شاید ایگزیکٹلی کسی کے لیے بھی بہت محال ایک بات ہے. ہاں، لیکن عرب کے لیے ویل للعرب یہ الفاظ ہیں حدیث کے، عربوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے. اس لیے کہ یہ جو بنے گا گریٹر اسرائیل، تو ظاہر بات ہے کہ یہ سارے عرب ممالک ہیں، ان سب کا جو ہے آخر وہ یہودی ان کو فتح کریں گے، اور یہاں پہ قتل عام ہوں گے، مسیکرز ہوں گے. مسجد اقصیٰ گرائی جائے گی، مسجد اقصیٰ گرا کر، اور یہ قبۃ الصخرہ جو ہے، ڈوم آف دی راک گرا کر وہ تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے، اس لیے کہ وہ ان کے کعبے کے مانند ہے، اور وہ گرا پڑا ہے. 70 عیسوی سے وہ گرا ہوا ہے، ٹائٹس نے گرا دیا تھا. دس واز دی ٹیمپل بلڈ بائی سولومن، کنگ سولومن، تقریباً 1000 BC میں. پھر اسے نیبوکڈنیزر دی ایمپرر آف بیبیلونیا اس نے گرایا ہے 587 میں. پھر دوبارہ بنایا گیا، اسے یہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے تھے، اسے ٹائٹس نے گرایا، رومن نے 70 عیسوی میں. اس کے بعد سے آج تک گرا پڑا. They have to build it. کوئی ایسی نشانیاں ہیں جو آپ کو آج کل نظر آتی ہوں کہ یہ شواہد ہیں، یہ ہمیں لیڈ کر رہے ہیں اس طرف؟ کچھ تو آپ نے بیان کر دی، اس سے ہٹ کر. مطلب یہ کہ سب سے پہلی بات یہ اسرائیل کا قائم ہو جانا. آپ اندازہ کیجئے 70 عیسوی کی نکلی ہوئی قوم تقریباً 2000 برس کے بعد آ گئی اور اس ملک کے اوپر قابض ہو گئی. جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا. عربوں کو تو وہاں سے نکلے ہوئے ابھی 500 برس ہوئے،
اور یہودی تو یہاں سے نکلے ہوئے تھے 18.5 برس سے، یہ لا کے یہاں پہ بسا دیے، ان کی حکومت بن گئی، آج یروشلم پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ اور یہ موشے دایان نے کہا تھا وی ہیو کم اگین نیور ٹو گو بیک اگین ناؤ، تو الفاظ ہوئے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ اس کی علامت ہے کہ احادیث کے اندر جو نقشہ کھینچا گیا تھا آخری ایام کا وہ سامنے آ رہا ہے۔ ایک بریک قریب لے لیں ڈاکٹر صاحب، اور بریک میں آنے کے بعد میں آپ سے دوبارہ چاہوں گا کہ مسلمانوں کا کیا دنیا کے اختتام سے پہلے عروج ہے؟ ایک تو وہ وقت ہے جو حضرت مہدی کا ہے، کیا اس سے پہلے بھی کچھ ایسا وقت آئے گا؟ اس کے اوپر آپ سے چاہوں گا روشنی ڈالیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ایک شارٹ بریک۔ ڈاکٹر اسرار صاحب، جو آج کی دنیا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ امریکہ کہے تو ہم ہاں کہتے ہیں، وہ کہے تو ہم نہ کہتے ہیں، شاید باقی مسلمان ملکوں کی انکلوڈنگ سعودی عربیہ حالت مختلف نہیں ہے، کیا وقت کوئی ایسا ہے جس میں مسلمانوں کا دوبارہ سے عروج نظر آتا ہے؟ اصل میں امیڈیٹ فیوچر جو ہے وہ تو بہت بلیک اینڈ بلیک ہے، لیکن احادیث اور قرآن کی روشنی میں کیا ہے؟ اصل میں اب جو گریٹر اسرائیل بن جانا ہے، المگڈون ہے، الملامۃ العظمیٰ ہے، اتنا قتل عام ہے، ویل للعرب من فتنۃ قد اقترب، حضور نے فرمایا بربادی ہے۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ ابھی، اور میں آپ سے پہلی گفتگو ہو رہی تھی جو میں عرض کر رہا تھا کہ قانون خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کو اپنی کتاب اور اپنی شریعت دے وہ اس کی نمائندہ ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے عمل سے مس ریپرزینٹ کرے اللہ کو تو وہ اللہ کی نگاہ میں کافروں سے بڑھ کر مجرم ہے۔ آج ہم مسلمان وہاں کھڑے ہیں، آج ہم دنیا میں 1 انچ زمین نہیں دکھا سکتے، although we are 1.5 billion، کہ کہیں 1 انچ پر بھی ہم نے اللہ کا دین قائم کیا ہو کہ this is come and see this is Islam، یہ ہمارا نظام ہے، یہ ہمارے قوانین ہیں، یہ اس کے ثمرات ہیں، آؤ دیکھو۔ نہیں، تو ہم اسلام کو، آج کو اسلام کو دیکھ کر لوگ جو ہے اسلام سے متنفر ہوتے ہیں، اس حوالے سے ہم جو ہے اللہ کے مجرم ہیں۔ اچھا، ان مجرموں میں اگرچہ بحیثیت مجموعی عمومی طور پر پوری امت شامل ہے، کہیں بھی نہیں ہے، اسلام کہیں ہے ہی نہیں، ہم تو اسی مغربی نظام کو فالو کر رہے ہیں، وہی سیکولر نظام، وہی سود کے اور بینکنگ کی بنیاد کے اوپر ہماری معیشت کا نظام، اور اب وہ بے شرمی، بے حیائی اور ریانی اور جو بے پردگی ہے وہ بھی جس تیزی کے ساتھ آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس کا کیا مراد یہ ہوگی کہ امام مہدی کے ظہور تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا؟ ایسے چلے گا، ایسے ہی چلے گا۔ اس کے اور حضرت مہدی کے ظہور کے درمیان کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس میں ہم یہ کہیں کہ مسلمان دوبارہ سے اٹھیں گے یا خود سے کوئی خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوگا؟ وہ حضرت مہدی سے آغاز ہوگا۔ البتہ اس سے پہلے شاید کہ یہ جو ممالک ہیں افغانستان، پاکستان، یہاں پہ کوئی اللہ کے مرضی سے، اللہ کی کا خاص کو معجزہ ہو جائے، حالات یہاں بدلے اور یہاں کوئی اسلامی حکومت قائم ہو جائے۔ میں اصل میں کہہ رہا تھا، آپ نے بات کاٹ دی، کہ اللہ کی امت جو ہے امت مسلمہ بحیثیت مجموعی تو سب مجرم ہے کہ کہیں بھی ہم نے اسلام کو قائم نہیں کیا، نو ویئر، لیکن سب سے بڑھ کر مجرم کون ہے؟ عرب ہے۔ کیوں؟ ایک تو ان کا اونچا مقام بہت تھا، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے، ان میں سے محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بہت بڑا ہے، وہ تو جس کو مل گیا وہ بھول گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام ہے، انہیں سیکھنی نہیں پڑتی کوئی اور زبان، دے نو اٹ، لیکن انہوں نے کبھی قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا، قرآن کے نظام کو قائم نہیں کیا۔ نو ویئر ان دی ورلڈ دے آر کرمنلز نمبر 1، اور ان کے اوپر سزا اللہ کی طرف سے آئی کھڑی ہے۔ یہ تو میں زیادہ دور نہیں دیکھ رہا۔ نمبر 2 مجرم جو ہے مسلمانان پاکستان ہے اللہ کی نگاہ میں۔ کیوں؟ ہم نے ایک ملک اسلام کے نام پر مانگا تھا، اللہ ہمیں انگریز کی غلامی سے نکال کر ہندو کی غلامی میں نہ دے دیں، ہمیں علیحدہ ملک دے، ہم تیرا دین قائم کریں گے، تیرے دین کا بول بالا کریں گے۔ قائد اعظم نے 1937 سے لے کر 1947 تک جو اسلام کا راگ الاپا ہے پورے سب کانٹیننٹ کے اندر، جس کے نتیجے میں پوری ہندوستان کے مسلمان قوم کو حال آ گیا۔ آپ اندازہ کیجئے، مائنورٹی پروونسز کے لوگ جو ہے مسلم لیگ کو ووٹ دے رہے ہیں، پاگل پر شمار ہوگا نا یہ۔ آخر بھائی تمہارا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ تم تو کبھی نہیں آؤ گے۔ لیکن یہ وعدہ ہم نے پورا نہیں کیا، وی آر کرمنل نمبر 2۔ البتہ یہ ہے کہ ہماری جو ہے فیٹ کیا ہے، اللہ عذاب بھی دے سکتا ہے، اللہ نے جو ہمیں موقع دیا تھا وہ ہم سے واپس بھی لے سکتا ہے۔ جب آپ نے ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں اللہ کے بندوں کی حکومت آ جائے، وہ آپ بیان ایک اپنے صرف دعا کی روشنی میں دے رہے ہیں یا اس پہ کچھ ہمیں احادیث سے حوالہ ملتا ہے؟ نہیں، مجھے اصل میں کچھ 400 سال کی تاریخ کے اندر پوائنٹرز نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو مجددین کا سلسلہ میں نے بتایا تھا، ہر صدی میں 1000 سال تک عالم عرب میں آئے، دوسرا 1000 سال شروع ہوا ہماری تاریخ کا 11ویں صدی ہجری، مجدد الفسانی مجدد اعظم، پھر شاہ ولی اللہ مجدد اعظم، سید احمد بریلوی مجدد، یہ سارا یہاں شفٹ ہوا ہے۔
یہ شفٹ ہوا کیوں ہوا؟ کوئی نہ کوئی اللہ کی اسکیم ہے۔ نمبر دو، جب خلافت کے خلاف ہو رہی تھی سازش، تو پوری دنیا میں کہیں کسی مسلمان ملک کے اوپر ان کے کان پر جو تک نہیں دیں گی، اور ہندوستان میں آپ کو معلوم ہے عظیم خلافت کی تحریک چلی، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پر دے دو، گاندھی شریک ہوا اس کے اندر، کہاں گاندھی کہاں خلافت۔ پھر یہ کہ جب تھرڈ ورلڈ کا ایک خاص فینومینن ہے، اس نے جب آزادی حاصل کی ہے یورپین کولونیلزم سے، تو تمام مسلمان ممالک نے اپنے لوکل نیشنلزم کو انووک کیا ہے، ملیش نیشنلزم، عرب نیشنلزم، ٹرک نیشنل، صرف ایک تحریک تھی جس کا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے لیے۔ یہ جو ہے علامتیں ہیں، اور پاکستان کا بن جانا یہ معلوم ہوتا ہے، خاص ڈیوائن جو ہے ڈیسیجن ہے، اس لیے کہاں گاندھی اور کانگریس جیسی جماعت مسلم لیگ تو اس کا مقابلہ کی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے دور تک پہنچ جائے تھے، ان کا 40 سال کا دور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کریں گے کیا؟ ان کا اصل کام کیا ہے؟ یہودیوں کا خاتمہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ بھیجے گئے تھے یہود کی طرف، رسولاً الی بنی اسرائیل۔ ان کے بارے میں جو سابق انبیاء بنی اسرائیل کی پیشن گوئیاں تھیں کہ ایک نجات دہندہ اللہ تعالیٰ بھیجے گا بنی اسرائیل کے لیے، مسیح، وہ آ گئے حضرت مسیح۔ یہود نے نہیں مانا، انہیں باسٹرڈ قرار دیا، انہیں واجب القتل قرار دیا، جادوگر قرار دیا، ان کے معجزوں کو کہا یہ جادو ہے، اور انہوں نے اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوا دیا رومیوں کے ہاتھوں۔ چاہے اللہ نے انہیں بچایا ہے، جو بھی شکل ہے وہ ایک علیحدہ ہے، اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، لیکن یہ قانون اللہ کا تھا کہ جس کسی قوم کی طرف اللہ رسول بھیجتا تھا، وہ اگر رسول کو ریجیکٹ کر دیتی تھی بحیثیت مجموعی تو قوم ہلاک کر دی جاتی تھی۔ یہ قانون ابھی پورا ہونا تھا، اس کو اللہ نے گویا کہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈیسیجن جو ہے ڈیفرڈ ہے، وہ معاملہ اب حضرت مسیح خود آئیں گے اور اس خاص جنگ چڑھ پڑ، جبکہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ ہو رہی ہوگی، اور اب جو ہے یہودی میدان میں آئے گا، اس مسیح الدجال کی لیڈرشپ میں حضرت مسیح آ کر اسے قتل کریں گے۔ پھر یہودیوں کا قتل عام ہوگا، وہ سزا جو ملنی چاہیے تھی وہ اب ملے گی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 40 سال چلتا ہے، اس کے بعد اور 40 سال کے بعد اس کے بعد پھر جو ہے ایک فیز ہے، زوال آئے گا، اور پھر اس کے بعد قیامت آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کے بعد ایک دوبارہ زوال کا وقت آئے گا۔ عروج کا وقت وہ ہے جب امام مہدی کا ظہور ہو گیا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، تکمیل اس کی عروج کی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، اور اس وقت پوری دنیا میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، اور اس 40 سال کے بعد لیکن دوبارہ سے زوال کا زمانہ ہے، اور اس کے بارے میں وہ کتنا لمبا ہے؟ اس کے ٹائم فریم نہیں ہے، لیکن اس کے بعد پھر قیامت ہے۔ تو ابھی اس کے بارے میں ہم صرف اپنی خیال آرائی یا ان حدیث کی روشنی میں نشانیوں کو تو ڈھونڈ سکتے ہیں، شاید ایگزیکٹلی کسی کے لیے بتانا وہ ایک بہت ہی مشکل امر ہے۔ حضرت مہدی کے حوالے سے اگر کچھ اور چیز آپ کے ذہن میں آتی ہو کہ لوگ جب اس ٹائم کو، اس زمانے کو جانچنا چاہیں، ایک کچھ تو وہ نشانیاں حالات آپ نے بیان کیے ہیں آج کل بھی جو مسلم دنیا کے، اس سے ہٹ کر بھی کچھ ذکر آتا ہے کہیں پہ کہ ہم جس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں؟ کہیں وہ دریائے عرفات کا ذکر آتا ہے، کہیں بڑے شہروں کی تباہی کا ذکر آیا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھی میں نے جو پڑھی۔ احادیث ہے، فرات میں ہے، وہاں سے سونے کا پہاڑ برآمد ہو جائے گا۔ اب اس لوگوں نے سمجھا کہ جو تیل ہے، اصل میں چونکہ پرانے زمانے میں ملکوں کے نام دریاؤں پر ہوتے تھے یا شہروں پر ہوتے تھے، تو یہ فرات سے مراد عراق ہے، تو ان کا اس سے تعلق نہیں ان چیزوں کے ساتھ، یہ علیحدہ واقعات، لیکن اینڈ آف دی ٹائم سے وہ ریلیٹ کرتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ ہے تو حصہ اسی دور کا، کیونکہ جب یہ چیزیں ظاہر ہوں تو اس سے یہ ہمیں میرے خیال میں ایک عام پاکستانی کو یا مسلمان کو، عراق پر کیوں حملہ کیا گیا تھا؟ افغانستان پر اس لیے کیا گیا کہ یہاں پر وہ جو طالبان کی حکومت تھی، اگرچہ وہ پورا اسلامی نظام قائم نہیں کر سکی تھی، کچھ اسلامی سزائیں نافذ کی، اور معجزہ ہو گیا کہ پورے افغانستان میں امن ہو گیا، کرائم فری۔ ایک آرڈر ملا عمر کا اور پاپی کی کلٹیویشن زیرو۔ یہ گھنٹیاں بجی ہیں خطرے کی۔ وہ جو علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا اپنی آخری جو زمانے کی نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، ابلیس نے کہا تھا عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا جو کی برکتیں جو ہے وہ کہیں دنیا میں ظاہر نہ ہو جائے۔ وہ ظاہر ہو رہی تھی تو نبدی ایول ان دی بٹ، افغانستان کا بیڑا غرق کیا۔ ادھر کیوں گئے تھے؟ وہاں کولیشن نہیں بن سکی کوئی ان سے، یہاں اسلام کا مسئلہ تھا تو سارا ویسٹرن ورلڈ مل گئی، پورا کرسچن ورلڈ۔ وہاں چونکہ کوئی مسئلہ مذہب کا نہیں تھا، تیل کا تھا۔ یا نمبر 2، اٹ واز گوئنگ ٹو بی دی فرسٹ ایکسٹینشن آف اسرائیل۔ آپ کو پتہ نہیں یاد ہو یا نہ ہو، شیرون نے کہہ دیا تھا
جب یہ جو صدام گرا ہے اور ختم ہوئی حکومت، کہ ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا، اور پہلے تو ہم صرف فرات تک مانگتے تھے، اب ہمارا دجلہ تک مطالبہ ہے، دجلہ تک ہمارا ہے۔ افغانستان میں جو کچھ ہوا یا ابھی جو کچھ لڑائی ہے، یہ جہاد ہے، اور کیا اس کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک چلتا ہے، یا اس کے اوپر کیا آپ کے علم کی روشنی میں کیا بیان فرمائیں؟ ایسا دیکھیے، جہاد اور قتال دو الفاظ ہیں، ان دونوں کو ہم نے ہم مانی کر دیا، حالانکہ ہم مانی نہیں ہے۔ جہاد کسی بھی چیز کے لیے اسٹرگل، کوشش، جد و جہد، وہ جد و جہد زبانی بھی ہو سکتی ہے، قلم کے ذریعے ہو سکتی ہے، کسی مشن کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ چنانچہ مکے میں بھی حضور جہاد کر رہے تھے، لیکن قرآن کے ذریعے سے فرمایا گیا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جہادًا كَبِيرًا، اے نبی آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے، اس قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ جہاد کیجیے، غلط نظریات و عقائد کے خلاف جہاد قرآن سے۔ پھر قتال ہوا، وہ جنگ ہے۔ تو اب ہمارے ہاں افغانستان میں جو فیزز آئے ہیں، پہلا جو جہاد تھا میں نے اس کو جہاد مانا، لیکن جہاد فی سبیل حریت، دیٹ واز فریڈم اسٹرگل، اسلامی نہیں تھا وہ جہاد۔ اسلامی جہاد کے لیے پہلے اسلامی دعوت دی جائے صحیح معنی میں، پھر اسلامی کردار شادی کی جائے، وہی شخصیتیں، وہی کردار، پھر ان کی ٹریننگ ہو، پھر ان کی تنظیم ہو، پھر ایک امیر کے پیچھے ہو، یہ لوازم ہے، وہ تھی نہیں۔ اور جو ابھی لڑائی ہے وہاں پہ اسے آپ کیا اب نام جو ہو رہی ہے وہ بھی ایک فریڈم اسٹرگل ہے، لیکن کیونکہ یہ طالبان جو کر رہے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ وہاں پر اسلامی قوانین نافذ کیے تھے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی کی جد و جہد کر رہے ہیں، تو اسے ہم جہاد فی سبیل اللہ مانتے ہیں۔ یہ ابھی والے کو آپ جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں؟ طالبان آف افغانستان، ہمارے ہاں کا جو طالبان کا بن گیا، یہ تو بڑا کمپلیکس ایک فینومینن ہے، جس کو اینالائز کرنا ہی آسان کام نہیں ہے۔ اس میں نہ معلوم کس کس قسم کے لوگ آ کے شامل ہوئے ہیں، اس میں بڑا رول ڈسٹرکٹیو جو ہے وہ را اور موساد کے ایجنٹس نے کیا ہے، چونکہ نیٹو اور امریکہ اور بھارت ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں پاکستان۔ آپ واضح اس پہ تفریق رکھتے ہیں افغانستان اور پاکستان کے اندر؟ بالکل، بہت بڑا فرق ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، بہت شکریہ، آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے، آئندہ بھی مختلف انہی جیسے امور کے لیے آپ کو ہم مدعو کرتے رہیں گے۔ جی، جب بھی آپ فرمائیں حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اسرار احمد، بانی تنظیم اسلامی، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے۔ پروگرام کا آج کا وقت ختم ہو رہا ہے، ندیم ملک کو اجازت دیجیے۔